بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، پاکستان اس وقت اپنی تاریخ کے بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے۔ جہاں پاکستان کو معاشی مشکلات کا سامنا ہے، وہاں قوم جو ہے وہ فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑائی لڑ رہی ہیں، اور عام لوگ آدمی جو ہیں ان میں بھی ایک طرح کی نفرت جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے۔ اور بعض لوگ جو ہیں، بعض پنڈت جو ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مختلف طبقوں کے درمیان نفرت کی جو خلیج بڑھ رہی ہے، سیاسی سطح پہ بڑھ رہی ہے، مذہبی سطح پہ بڑھ رہی ہے، مسلک کی سطح پہ بڑھ رہی ہے، یہ پاکستان کو انتشار کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ کچھ خاکم بدہن کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے خانہ جنگی یہاں ہونے کے خدشات ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کو کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ پاکستان کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، پاکستان کے پاس افرادی قوت کی کمی بھی نہیں ہے، پاکستان کے پاس انٹیلیجنس کی جو ہے وہ کمی بھی نہیں ہے۔ پاکستان میں کہ جو ہمارے انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وہ ہر جگہ جس جگہ جاتے ہیں اپنی صلاحیتوں کا لوہا بنواتے ہیں۔ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے۔ پاکستان جو ہے اس نے بہت نازک وقتوں میں بہت اچھا جو ہے رول پلے کیا ہے۔ تو کیا مسئلہ ہے؟ کمی کیا ہے؟ کمی صرف یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے پاس اب جناح نہیں ہے، پاکستان کے پاس قائد اعظم نہیں ہے جو اس مشکل وقت میں اسے اس ملک کو نکال کے ہمیں عزت کی طرف لے جاتا، آزادی کی طرف لے جاتا۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کرپشن ہے۔ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ نااہلیت ہے۔ پاکستان میں اگر قائد اعظم اس وقت ہوتے یا قائد اعظم جیسا کوئی لیڈر جو ہے وہی ہمیں اس بحران سے نکال سکتا ہے۔ قائد اعظم جو تھے وہ انہوں نے پاکستان حاصل کیا، اس کے بعد وہ گورنر جنرل رہے، اور پاکستان کو میں انہوں نے حکومت کیسے چلائی اس پہ آج کی ویڈیو جو ہے کریں گے۔ مشہور مصنف اسٹینلے والپرٹ نے کہا تھا قائد اعظم کے متعلق کہ چند ہی افراد جو ہیں انہوں نے تاریخ کا دائرہ نمایاں طور پر بدل ڈالا ہے، اور ان میں سے بہت کم افراد جو ہیں انہوں نے دنیا کے نقشے میں واضح رد و بدل کیا ہے، اور مشکل ہی سے کسی ایک فرد کو قومی ریاست کی تخلیق کا اعزاز دیا جا سکتا ہے۔ محمد علی جناح نے یہ تینوں کارنامے سر انجام دیے۔ ایک انگریز مصنف جس نے بڑی کتابیں لکھی ہیں بڑی زبردست بات کر رہا ہے کہ قائد اعظم نے، محمد علی جناح نے جو اعزاز حاصل کیے، جو تاریخ کو تبدیل کیا، وہ بہت کم لوگوں کے حصے میں ہے۔ انہوں نے یہ کام کیسے کیا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قائد اعظم کے خلاف بہت کچھ لکھا گیا، قائد اعظم کی شخصیت کے متعلق بہت سی باتیں کی گئی۔ کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کبھی ایک پیسہ جو ہے اس میں بھی کوئی بددیانتی کی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جناح جو ہیں وہ یعنی اتنے دیانتدار تھے کہ جو رسیدیں جب وہ مسلم لیگ کے صدر تھے تو وہ ایک ایک پائی کا حساب رکھا کرتے تھے۔ قائد اعظم کتنے دلیر تھے، کتنے جرأت مند تھے۔ اس وقت پاکستان کو جرأت مندی کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سے جو بڑی طاقتیں جو چاہتی ہیں، ہم نے ان کے مطابق نہیں چلنا، ہم نے اپنا فیصلہ کرنا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو جو سب سے بڑا فیصلہ کرنا تھا وہ یہ فیصلہ کرنا تھا کہ گورنر جنرل کون ہوگا جب پاکستان بنا ہے۔ تو انڈیا نے ماؤنٹ بیٹن کو گورنر جنرل بنانے کی آفر کی، اور جو اس وقت پروسیجرل ایکٹس تھے اور دوسری چیزیں تھیں اس میں یہ گنجائش موجود تھی کہ دونوں خطوں کے جو گورنر جنرل ہیں وہ ایک ہوں گے۔ تو بلکہ اس میں ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ آئن اسٹیفن نے تو یہ لکھا ہے کہ یہ دلیل دی جا سکتی ہے کہ اگر ماؤنٹ بیٹن مشترکہ گورنر جنرل ہوتے، وہ کراچی کی نسبت دہلی جیسے بڑے دارالحکومت میں زیادہ وقت قیام کرتے، نہرو کے قریب ہوتے جنہیں وہ بہت پسند کرتے تھے، اور ان کا اثر ضرور قبول کرتے جنہوں نے قیام پاکستان کی سخت مخالفت کی تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو استحکام بخشنے میں، پاکستان کو علیحدہ آئیڈینٹی دینے میں جو ایک سب سے بہت اہم رول قائد اعظم نے ادا کیا، اور وہ ظاہر ہے کہ پورا انڈین پریشر تھا، پورا برٹش پریشر تھا، اس کو برداشت کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے اپنا علیحدہ ایک گورنر جنرل ہوگا، اور اس کا وہ فیصلہ انہوں نے خود کیا کہ وہ گورنر جنرل ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ اس کی تائید جو ہے وہ متعلقہ جو اس وقت لوگ تھے، متعلقہ جو قیادت تھی، سیاسی قیادت تھی، اس نے بھی اس فیصلے کو قبول کیا، اور قائد اعظم کو گورنر جنرل بنایا گیا۔ اگر قائد اعظم کو گورنر جنرل نہ بنایا جاتا تو ظاہر ہے کہ جس طرح سے لیڈی ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ نہرو کے تعلقات تھے، جس طرح نہرو کے ساتھ تعلقات تھے، اور جس طرح سے آزادی کے فوراً بعد فسادات پہ قابو ڈالنے کے لیے نہرو کو انہوں نے ہر چیز جو ہے نہرو کے قابو میں، کنٹرول میں دے دی تھی، تو پھر اس میں جو پاکستان کا جو ایک معاملہ ہے
وہ بڑا گڑبڑ ہو جاتا. پاکستان ان فسادات کی جو ہے اس میں کچھ اس طرح سے الجھتا, کچھ اس طرح سے آتا کہ پاکستان جو ہے اس کا وجود جو ہے وہ قائم رہنا جو ہے وہ ناممکن ہو جاتا. اور یہ بھی اسی شخص کی جرت تھی. کہا یہ جاتا ہے کہ 14 اور 15 اگست کی درمیانی رات کو جب انہوں نے حلف اٹھایا تو اس حلف میں ذی وقار بادشاہ ششم کے اس کے وارثوں اور جانشینوں سے وفادار رہنے کے الفاظ بھی شامل تھے. قائد اعظم نے حلف کی عبارت اپنے ہاتھ سے تبدیل کی اور اس میں ان الفاظ کی جگہ انہوں نے آئین پاکستان کے الفاظ شامل کیے. لارنس زائرنگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ریاست کے سربراہ کا مشکل کردار قبول کر کے جناح نے گورنر جنرل کا رسمی اور علامتی منصب مرکزی ادارے میں تبدیل کر دیا اور جو ریاست اور قوم کا وجود قائم رکھنے کا ذمہ دار تھا. تو آپ یقین کریں کہ پاکستان نہ بنتا اگر جناح نہ ہوتے. یہ بات میں نہیں کہتا, یہ وجے لکشمی پنڈت کہتی ہیں, یہ بے شمار لوگ کہتے ہیں کہ اگر کانگریس کے پاس کوئی گاندھی نہ ہوتا, کوئی نہرو نہ ہوتا, کوئی پٹیل نہ ہوتا, صرف ایک جناح ہوتے تو پارٹیشن نہ ہوتی. یہ جناح تھے جن کے عزم نے, جن کی شخصیت نے یہاں پہ پاکستان جو ہے اس کو قائم کیا اور پاکستان جو ہے ایک آزاد ملک کے طور پہ سامنے ہے. ایک بات جو بہت لوگ کرتے ہیں کہ 11 اگست کو ایک انہوں نے تقریر کی اور وہ تقریر جو ہے وہ اس پہ ایک ایڈوائس ایشو ہوئی اور اس کے بعد اس تقریر کو دبا دیا گیا. تو ایسی بات نہیں ہے کہ قائد اعظم جو ہے وہ اتنے کمزور تھے کہ کوئی جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایڈوائس جاری کرتا. یہ مسلط کا معاملہ تھا. اشتیاق علی جو ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ قائد اعظم اس کے بعد جو ہے وہ کیبنٹ میٹنگز کی صدارت بھی کرتے رہے, معاملات میں وہ بڑے اہم بھی رہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کی مرضی کے خلاف ایسا ہونا ممکن نہیں تھا. قائد اعظم جو ہے اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایک ایسی حکومت چاہتے تھے جس میں مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ ہو, جس میں اقلیتوں کا تحفظ ہو. انہوں نے 14 اگست کو جب انتقال اقتدار ہوا, جو ان کی تقریر ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے جواب میں, کہ انہوں نے کہا تھا کہ اکبر اعظم کا غیر مسلموں کے ساتھ رواداری اور حسن سلوک کا مظاہرہ کوئی نئی بات نہ تھی. اس کی ابتدا آج سے 1300 سال پہلے ہمارے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان ہی سے نہیں بلکہ عمل سے یہود و نصارہ پر فتح حاصل کرنے کے بعد ان سے نہایت اچھا سلوک روا رکھا, ان سے رواداری برتی اور ان کے عقائد کا احترام کیا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم جو ہیں انہوں نے پالیسیز بنانے میں اور ان کو پالیسیز کو آگے بڑھانے میں بڑے جرت مندانہ فیصلے کیے. یعنی افسروں کے میرٹ کا جو ایک معاملہ ہوا جولائی 1947 میں, تو انہوں نے کہا کہ اس کو افسروں کو جو ہے ان کی تربیت جو ہونی چاہیے اور ان کو میرٹ پہ ان کو بھرتی کرنا چاہیے. اور اس وقت جو پاکستان اویلیبل جو صاحب تھے چودھری محمد علی, جو سے انہیں اس ساری وزارتوں کے درمیان انہیں سیکرٹری جنرل بنایا گیا اور انہوں نے جو شروع کے جو افسروں کی ہمارے ہاں کھیپ آئی ہے اس میں چودھری محمد علی کا بہت بڑا کردار ہے. اور ان افسروں پہ بھی آپ جو 70 تک کے جو پاکستان میں جو بیوروکریسی میں افسر ہیں ان پہ آپ تھوڑا ایروگنسی کا الزام بھی لگتا ہے, ان پہ بعد میں نااہلیت کا الزام بھی لگتا ہے, لیکن ان میں کسی پہ بھی کرپشن کا الزام نہیں لگتا. تو اسی طرح سے وہ ایک بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے. اور یعنی یہاں پہ فسادات کراچی میں ہوئے تو اس وقت اسکندر مرزا سیکرٹری ڈیفنس تھے, تو انہوں نے کہا کہ یہ بحال ہونے چاہیے فوراً. تو اور وہ جو آرڈر کرتے تھے اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہوتی تھی. ایسا نہیں تھا کہ آپ نے آرڈر کر دیے ہیں اور پھر اب آپ یہی کہتے رہ گئے کہ ہم کسی کو قانون جو ہے اس کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے. جیسے قانون جو ہے وہ ہاتھوں میں لیا جاتا ہے اور وہ آپ سے پوچھ کے کوئی ہاتھوں میں لیتا ہے, تو جو ایسے نعرے نہیں لگتے تھے, وہ جو کچھ کہتے تھے وہ آن گراؤنڈ بھی اس کے وہ رزلٹس حاصل کر لیتے تھے. اور پھر یہ کہ وہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہے ہمارے جو محل ہیں ہمارے حکمرانوں کے, وہاں کے خرچے آپ دیکھ لیں, وہاں کے وہ بعض اوقات تو میں سمجھتا ہوں ترقی یافتہ ملک ہیں وہ بھی شرماتے ہیں کہ اتنے زیادہ پیسے یہ خرچ کر رہے ہیں. قائد اعظم کیا لیتے تھے, وہ علامتی طور پہ جو ہے سرکاری خزانے سے 1 روپیہ ماہوار تنخواہ لیتے تھے. اور کابینہ کا جو اجلاس ہوتا تھا جس میں آج کل کھانے جس کے مشہور ہیں, جس کے بل بعض اوقات ایون نیب تک گئے ہیں, وہ اس میں وہ کہتے تھے کہ چائے بھی نہیں دیتے تھے. کہتے تھے یہ لوگ جو ہیں یہ کھا کے آئیں کیونکہ اس وقت ہم بڑی مشکل سے گزر رہے ہیں. تو ایک دفعہ کہا گیا کہ جی 2 کاریں جو ہیں وہ رینٹ پہ لی جائیں, جو یعنی ضرورت ہے اس کی. ان کے اسٹاف افسر نے کہا تو اسے انہوں نے انکار کر دیے. ویسے بھی وہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ جس میں پاکستان جو ہے بڑے مشکلات کا شکار تھا. انڈیا جو تھے اس نے بہت سے اثاثے روک رکھے تھے اور پاکستان کو بڑی مشکل کا سامنا تھا. اس وقت اگر وہ عیاشی شروع کر دیتے, اس وقت اگر وہ یہ کام کرنا شروع کر دیتے کہ بھئی بڑا ہم نے پیسہ خرچ کرنا ہے, تو پھر پاکستان جو ہے
وہ اس طرح سے آگے نہ بڑھ سکتا. حتیٰ کہ بات یہ ہے کہ جو کرنل ڈاکٹر الہی بخش ہے وہ تو یہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ جب انہیں یہ کہا کہ زیارت میں سردی ہے اور انہیں پجامہ خریدنا چاہیے تو اس پہ انہوں نے بڑا ریلیکٹنٹ ہوا. انہوں نے کہا کہ جب بھی کوئی، میری نصیحت یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ رقم خرچ کرو تو 2 دفعہ سوچو کہ کیا اس کی ضرورت ہے. تو اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں قائد اعظم جو تھے وہ اگر قانون ہے، کوئی دوسری چیزیں ہیں، ان کا خود خیال رکھتے تھے. تو ایک دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ گورنر ہاؤس سے ملیر کی طرف جا رہے تھے، راستے میں جو ہے نا ایک ریلوے پھاٹک آتا تھا، تو گاڑی کے آنے میں چند منٹ تھے تو ان کے ADC جو تھے انہوں نے بھاگ کے گئے، انہوں نے پھاٹک کھلوا دیا کہ قائد اعظم گزر جائیں. تو قائد اعظم نے گزرنے سے انکار کر دیا. یعنی ہمارے ہم یہ دیکھتے ہیں کس طرح سے پروٹوکول سے راستے بند ہوتے ہیں، کس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں. قائد اعظم جو تھے وہ تو اگر گاڑی کا پھاٹک سے کھول بھی دیا جاتا تھا کہ ریلوے کا پھاٹک کھول دیا گیا تو وہ نہیں گزرتے تھے. وہ قانون کی پاسداری جو ہے پوری طرح سے کرتے تھے. اور وہ اسی طرح سے کچھ لوگ ہیں احتجاج کر کے آئے ہیں کہ ہمارے کچھ مطالبات ہیں تو وہ ان کے مطالبات سنتے تھے، دوسروں کی بات سننے کی اجازت دیتے تھے. GM سید نے اور غفار خان نے پارٹی بنائی اس زمانے میں گورنمنٹ کے خلاف، جناح کے خلاف. انہوں نے اس پارٹی کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اسی طرح سے انہوں نے جو قبائلی علاقے تھے وہاں سے فوجیں واپس بلا لی کہ جی اب جو ہے یہاں سے برطانوی چلے گئے، اب آپ کا اپنا ملک، آپ اس کو سنبھالیں. وہ لوگوں پہ ذمہ داری ڈالتے تھے، ان پہ اعتماد کرتے تھے، ان کے ساتھ لیتے تھے. اگر آج قائد اعظم ہوتے تو آپ یقین کریں، ایک تو پاکستان میں یہ جو پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ ہے، یہ جو پریزیڈنٹ ہاؤس کا خرچہ ہے، تنخواہیں اتنی اس طرح سے نہ ہو، پارلیمنٹ کے لوگ جو عیاشیاں کر رہے ہیں وہ نہ ہوتی. سب سے پہلا کام تو یہ ہوتا. اور لیکن ان لوگوں کی عزت ہوتی، ان لوگوں کو احساس ہوتا کہ عوام دل سے ان کی عزت کرتے ہیں. اسی طرح سے جیسے میں نے کہا کہ پھاٹک ریلوے کا کھول بھی دیا گیا تو انہوں نے گاڑی لے جانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہیں، ہم نے اس کی پابندی کرنی ہے قانون کی. یہ جو سڑکیں بند ہو جاتی ہیں مختلف VIP جب ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو یہ صورتحال بھی نہ ہوتی، وہ عوام میں ہوتے اور عوام کی باتوں کو جانتے. ابھی بھی اگر کسی شخص نے قائد اعظم جیسا کوئی لیڈر بننا ہے تو اس کو اسی طرح سے چلنا ہے، اس کو عوام کو حقوق دینے ہیں، عوام کی بات سننی ہے. لیکن یہ بند کمروں میں رہ کے، یعنی گارڈوں کے پیچھے لوگوں سے دور فیصلے کر کے پاکستان کی قسمت تبدیل نہیں کی جا سکتی. آج بھی اگر ہم نے پاکستان جو ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے، ہماری قیادت کو قائد اعظم کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے، قائد اعظم کی اسٹریٹجی کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے، قائد اعظم کو عام لوگوں کو پڑھنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ وہ بھی حکمرانوں کو بتا سکیں کہ ہمارے قائد ایسے تھے، آپ کیسے ہیں، آپ ان کی تقلید کریں. ہمارے جو لیڈر ہیں، ہمارے جو قائد ہیں، سیاسی قائد ہیں، آج قائد اعظم کا راستہ جو ہے وہ چھوڑ چکے ہیں. اور اسی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ترقی کی طرف نہیں جا رہا، پاکستان تنزلی کی طرف جا رہا ہے. ہم بے پناہ وسائل ہونے کے باوجود ہمارے جو حکمران ہیں ملک جو ہے وہ بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں، قرض لینے کے لیے جاتے ہیں. معزز خواتین و حضرات، ہم نے اس عذاب سے نکلنا ہے اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ جس طرح سے پارٹیشنز کے وقت، تحریک پاکستان کے وقت اللہ نے پاکستان کو قائد اعظم دیا تھا، آج بھی اللہ ہمیں کوئی ایسا لیڈر دے، قائد اعظم جیسا لیڈر دے، جس کے کردار پہ کوئی شبہ نہ کر سکے، جس کی دیانت پہ کوئی شبہ نہ کر سکے، جس کی اہلیت پہ کوئی شبہ نہ کر سکے. تبھی ہم اس سے نکل سکتے ہیں. اور معزز خواتین و حضرات، کیونکہ بدقسمتی سے ہم گزشتہ سالوں میں 7-8 اشروں میں ہم پاکستان میں ایسے ادارے بنانے میں تو کامیاب نہیں ہو سکے. جو ہمیں کوئی ایسا شخص چاہیے جو پاکستان میں آئے، اپنی دیانت سے، اپنی ذہانت سے، اپنی فطانت سے، اپنی اہلیت سے پاکستان جو ہے اس کو اس عذاب سے نکالے، اس زوال سے نکالے، اور پاکستان جو ہے اس میں ایسے ادارے بنا کے جائے جو پاکستان کو ترقی کی طرف، خوشحالی کی طرف اور عروج کی طرف لے کے جائیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر.